والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أولياء ملته خصوصا على سيدنا مدار العالمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اسی کی روشنی میں کچھ دیر عرض و معروض کروں گا، لیکن اس سے قبل 4 مصرے سماعت فرما لیں کہ کرم جوار نبی کا شریف ہوتا ہے. کرم جوار نبی کا شریف ہوتا ہے. بگڑ کے ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود آل پیغمبر کی یہ فضیلت ہے. درود آل پیغمبر کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مکی مدنی آقا رحمت للعالمین طہ و یاسین انیس بے قصا چار صاحب درد مندہ شفیع المذنبین راحت العاشقین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ و درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی اور قسمت کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان یہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مہینہ ربیع النور شریف چل رہا ہے. اور اس پہ بھی سونے پہ سہاگا یہ کہ آج میلاد شریف کی محفل میں بیٹھ کر ہم ذکر رسول سماعت فرما رہے ہیں. تو حضرات، میں اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہاں آگے سے لے کے پیچھے تک خدا کے رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے. خدا کے رحمت و انوار کی موسلادھار بارش ہو رہی ہے. اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ ذکر ہے کس کا، یہ تذکرہ ہوتا رہا ہے، یہ بات کس شخصیت کی ہو رہی ہے تو بلا شک و شبہ کہا جا سکتا ہے یہ تذکرہ کسی اور کا نہیں بلکہ محبوب کائنات کے حبیب کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ ذکر آمنہ کے لال کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بات رسول خدا کی ہو رہی ہے. نبی کے شاعر نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. بے شک بے شک. حضرات گرامی وقار، جب بات رحمت و نور کی آئی، خدا کے رحمت و انوار کی آئی، تو مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے. شاید اس کا مفہوم یہی ہے کہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کے رحمت و انوار کا نزول ہوتا ہے. تو اب آپ اصطلاح میں اگر دیکھیں گے کہ صالحین کس کو کہا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صالحین اللہ کے نیک بندوں کو کہا جاتا ہے. صالحین اللہ کے ولیوں کو کہا جاتا ہے. صالحین جو خدا کی بارگاہ میں مقرب ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. تو آپ غور فرما سکتے ہیں کہ جب ولیوں کے ذکر کے وقت رحمت و انوار کا نزول ہوتا ہو، جب نیک کی بات ہو تو رحمت و انوار کا نزول ہوتا ہو، جب انبیاء کا تذکرہ ہو تو خدا کے رحمت و انوار کی برسات ہوتی ہو. لیکن جب جس کے صدقے میں انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جس کے
کے صدقے میں ولیوں کو زندگی ملی، جس کے صدقے میں تمام عالم کی تخلیق ہوئی، اس کے ذکر کے وقت کس طرح خدا کی رحمت و انوار کا نزول ہوتا ہوگا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آج اس محفل میں خدا کی کتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو ایک بار سارے حضرات کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ سارے حضرات دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت قیامت تک اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت فرمایا کرتا ہے۔ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر رسول کی محبت میں کہیے سبحان اللہ۔ حضرات، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی مشہور زمانہ کتاب فیوض الحرمین میں اپنی چشم دیدہ شہادت نقل فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں 12 ربیع النور شریف کی محفل میں مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ رسول کی ولادت کا تذکرہ چل رہا تھا۔ میں جس محفل میں موجود تھا میں نے دیکھا کہ اس محفل سے آسمان کی طرف ایک نور اٹھتا ہے، پھر کچھ دیر بعد دیکھا کہ ایک نور آسمان سے اس محفل کی طرف آتا ہے۔ جب میں نے غور فرمایا تو میں نے پایا یہ کوئی روشنی ایسی ویسی روشنی نہیں، یہ نور کوئی ایسا ویسا نور نہیں، بلکہ یہ خدا کے رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے، یہ اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں۔ تو حضرات آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہم بیٹھے ہیں تو خدا کے کتنے رحمت کے فرشتے آ رہے ہوں گے اور بارگاہ خدا بندی میں ہر طرف رہے ہوں گے۔ اے خدا، سرزمین بحیری پہ محفل میلاد النبی کے جلسے میں بیٹھ کر جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اپنا وقت دے کر تیرے حبیب کا ذکر سن رہے ہیں، تو ان سب کی مغفرت فرما دے۔ حضرات، آج کچھ لوگ جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو بھولے بھالے سنی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہ میلاد تم مناتے ہو، نبی کی پیدائش پہ تم خوشیوں مسرت کا اظہار کرتے ہو، تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم اپنی چھتوں پر جھنڈے لگاتے ہو، تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم اپنے گھروں کو سجاتے ہو، قمقمے لگاتے ہو، لائٹ لگاتے ہو، تمہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو سنو، اگر تم سے اب کوئی کہے کہ اس میلاد مصطفیٰ منانے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا تو اسے بتانا کہ حضرت ایک واقعہ ہے کہ جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ کون ابو لہب؟ وہ ابو لہب جو شہر مکہ کا سب سے بدترین انسان تھا۔ کون ابو لہب؟ جس کے خلاف قرآن مجید میں پوری کی پورا سورت اتری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے ابو لہب بتا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب کہتا ہے جب سے میں مرا ہوں تو میرے اوپر خدا کے طرح طرح کے عذاب آتے رہتے ہیں، میں اللہ کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، لیکن جب دوشنبہ کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ تکلیف ہو جاتی ہے۔ حضرت عباس پوچھتے ہیں تو اتنا سڑا ہوا کافر لیکن تیرے عذاب میں پیر کے دن تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی حضرت عبداللہ کے یہاں پر جب جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش ہوئی تو اس کی خوشی تو اس کی خوشخبری میری لونڈی صوفیہ نے مجھے آ کر سنائی، تو میں نے اپنے بھتیجے کی خوشخبری سن کر اس اپنی لونڈی صوفیہ کو آزاد کر دیا۔ ہم بتاؤ بڑا بنانے ملت اسلامیہ ابو جہل جیسا کٹر دشمن اسلام، ابو جہل جیسا سڑا ہوا کافر، ابو جہل جیسا رجسٹرڈ کافر اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دے تو اس کو اللہ رب العزت پیر کے دن اس کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم غلام رسول ہیں، لیکن ہم مومن ہیں، لیکن ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟ کیا اللہ رب العزت ہمارے درجات کو بلند نہیں فرمائے گا؟ کیا اللہ رب العزت ہمیں جنت عطا نہیں فرمائے گا؟ تبھی تو شاعر نے بہت پیارے انداز میں کہا ہے کہ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو جو یاد مصطفیٰ سے دل کو پہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔
کرتے حضرات، تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ رسول کا جب میلاد آئے تو اپنے گھروں کو سجاؤ، رسول کے میلاد کی خوشی میں خوب خوشی مناؤ، رسول کی پیدائش کی خوشی میں خوب فتح و نصرت کا اظہار کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام زندہ باد۔